أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات ليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَإِذَا أَصَابَهُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرعوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون صدق اللہ العظیم. تو اکثر آیتیں جو ہے اللہ کی نشانیوں کی طرف توجہ دلانے والی، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ من آیاتہ، پھر اس کے بعد آیت شروع ہو رہی ہے من آیاتہ سے، پھر ختم ہو رہی ہے ان فی ذلک الآیات، اس میں بہت سی نشانی ہیں. تو اب یہ نشانیاں یعنی اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کی جو علامتیں ہیں چاروں طرف پھیلی ہوئی، ایک عام انسان بھی غور کر کے معلوم کر سکتا ہے. بہت بڑے ڈگری کی BSc MSc کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. یہاں فرمائیں یہ اس کی نشانیاں ہیں کہ وہ ہوائیں چلاتا ہے، خوشخبری لانے والی ہے. ٹھنڈی ہوا چلتی رہتی ہے، بارش آتی ہے، ہم آتی دیکھو بس خوشخبری دلانے والی، تاکہ تم کو مزہ چکھائے، اپنی رحمت کا مزہ چکھانا چاہتا ہے. اور یہی ہوائیں ہیں جو کشتیوں کو اس کے اللہ کے حکم سے لے کر چلتی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تم اللہ کے حق ماننے والے بن جاؤ. کشتیوں میں سفر کرتے تھے اور ٹوٹلی ڈپینڈ ہوا پر رہتی تھی. آج کی طرح مشینیں نہیں تھی، ہوا کدھر لگ جا رہی جانے والی کشتیاں سب. اب اس کے بعد یہ جو ہے یہ تو دنیائی نظام ہوا. پھر بے شک ہم نے تم سے پہلے کئی رسول بھیجے اپنی ان کی قوموں کے پاس، اور وہ رسول ان کے پاس کھلی نشان لے کر آئے کہ رسول ہے کہ نہیں. ایسے کیا ڈاؤٹ نہیں ہوتا تھا، یہ رسول تو پوری طرح اللہ کا رسول ہے، کلیئر کٹ، ضد کر کچھ نہیں کرنا، انکار کرنا اس طرح کیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے کیا کیا، انکار کیا. فانتقمنا، ہم نے ان سے جو ہے بدلہ لیا، جو انکار کرنے والے تھے. اجرموں، جو گناہ گار تھے، ان سے بدلہ لے لیا. اور ایمان والوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے. اللہ نے رسولوں اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو بچا لیا، اور ان لوگوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا. یہ ہر جگہ ہوتا رہا. یہ اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں اور اس کو جس طرح آسمان میں چاہتا ہے رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے منجمد ہو جاتا ہے، بادل گھٹ ہو جاتا، بڑا ہو جاتا ہے، بڑا بھور بن جاتا ہے. ہاں، جس طرح چاہے رکھتا ہے، اس کو تہ بہتے کرتا ہے اور اس بادلوں سے بارش نکلنے لگتا ہے. پھر اس کو جس جگہ اللہ تعالیٰ برسانا چاہتا ہے وہیں برستا ہے. اب برسنے ہوتا ہے ایسے نہیں گیا جی کرو، آتے آتے گیا تھے کرو ذرا ہوتا ہے غور کرتے معلوم ہوتا ہے. جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں وہ بارش کو پہنچاتا ہے، اور بارش پہنچی خوشیاں کرنے لگتے ہیں. کیا صاحب بارش ایجنٹ نے تو بہت کیا ہوتا تھا، وہ باتیں کرتے بڑھتے ہیں. اور اس سے پہلے وہ بالکل مایوس ہو گئے تھے، بارش نازلنے سے پہلے تو مایوس ہو گئے تھے. دیکھو اللہ کی رحمت کس طرح ہے. اللہ کس طرح جو ہے مردہ زمین مردہ ہونے کے بعد اس کو زندہ کرتا ہے. یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے.
اور اگر ہم کچھ ایسی ہوا بھیجیں جس سے ان کی کھیتی خوش زرد پڑے تو پھر یہ اللہ کی ناشکری کرنے والے ہو جائیں گے. کیا ہے کہ وہ پالا پڑتا ہے نا, پالا پڑ گیا, پوری کھیتی ہاڑ ہو گئی. بے شک آپ یہ باتیں جو ہے آپ جو ہے مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو سنا سکتے, جب کہ منہ پھر کے بھاگ رہے ہیں. آپ تو جو آپ اندھوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے, آپ انہیں کو سنا سکتے ہیں جو ان باتوں کو ماننے والے ہیں اور پھر عمل کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں توحید کی اور آخرت کی جو کائنات پھیلی ہوئی اسی کا ذکر بار بار آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی اس کی نعمت کی نشانیاں کہ وہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے, تو لوگ بارش آ رہی خوش ہو جاتے ہیں. اور یہی ہوائیں ہیں جو کشتیاں چلاتی تھیں. تو کشتیوں میں لوگ سفر کرتے تھے کس لیے, خاص طور پر جو ہے امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کے لیے. یہاں سے سامان وہاں جاتا تھا, وہاں سامان آتا تھا. آج کی طرح پلین وغیرہ نہیں تھا نا جب زمانے. تم اس کی اللہ کی روزی تلاش کرو کشتیوں میں چل کر. تو سب یہ جان کر تم اللہ کی ادا کرنا چاہیے تم لوگوں, کہ انسان سب کرتے ہوئے اللہ کی ادا نہیں کرتا. یہ بات ہے. مشرکین یہ سب جان کر اللہ شرک کرتے ہیں, اللہ کی مخالفت کرنے والے, اور اتنا ہی نہیں کرتے بلکہ جو بلانے والے ان کو ایذا دیتے ہیں, اللہ کے رسول کو ایذا دے رہتے ہیں, ایمان والوں کو ایذا دیتے ہیں. تو اس کا ذکر یہاں آ گیا اشاروں میں کہ جو ہے ہم اس سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے اور انہوں نے بولے کہ اللہ کے رسول ہمیں تم رسول کیا ہے کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایسا تھا اور ڈالتے ہی ازدہ بن جاتا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بولے پتھر سے اونٹی نکالو, دعا کرے اونٹی نکل کا بھی. ایمان لانا چاہیے تھا کہ نہیں. تو ہر نبی کو اللہ تعالیٰ سے معجزات دیے, لیکن جو لوگ دل میں نہیں ماننا کرتے ہیں انہوں چاہتے ہیں کہ معجزہ نہیں آنا, نہیں ماننا ایسا تھا, آ گیا کیا کرتے ہیں آپ. تو نہیں ماننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ گیا. اس لیے تو اللہ نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو انکار کرنے والے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے ذمے ہے کہ ہم جو ہے ایمان والوں کو غالب کرنا ہمارے ذمے. اللہ ایسا قادر ہے کہ ہواؤں کو بھیجتا ہے جو بادلوں کو بخارات کی صورت میں اوپر لے جاتی ہیں. جو بادل بن جاتا ہے بخارات مجھے بادل بن جاتے ہیں, اور ہوائیں ان کو لے کر پھرتی ہیں. بادل آیا, بارش آتی, بادل آتا ہے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے ان کو پھیلا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو کہ وہ بادلوں سے بارش, آسمان سے بارش اوپر, آسمان سے کہاں بارش پڑتی, بادلوں سے, لیکن اوپر کی دنیا کو آسمان کے. تم دیکھتے ہو کہ آسمان سے بارش برسائی نا, آسمان سے بادلوں سے. اپنے بندوں میں اس کو چاہتا ہے وہ جو ہے بارش پہنچا دیتا ہے بارش کے ذریعے سے. تو لوگ خوشیاں کرنے لگتے ہیں. اس سے پہلے بالکل مایوس ہو کے بیٹھے تھے, کھیتیاں سوکھ گئی ہیں, پینے پانی نہیں, انسانوں کو نہیں, جانوروں کو, سب بیٹھے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے بارش برسانے کے بعد سب خوشیاں آ گئی. تو انسان کی حالت بھی عجیب ہے. دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار دیکھتا ہے, دیکھ کر بھی انکار کر جاتا ہے. تو اور اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ جو ہے دیکھو تمہاری زمین ایسی مردہ پڑی تھی, ایک بارش ہوتی سب لہلانے لگی. ہاں, یہ اللہ تعالیٰ کی وحدت کی دلیل کے علاوہ اللہ کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو ہے زمین میں دفن ہونے کے بعد سب انسان گل لے گا, صرف ایک ہڈی عجب الذنب, آخری ہڈی جو ہے نا وہ بچی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ بارش نازل کریں گے, آسمان سے بارش نازل ہوگی, پھر پورا انسان بن کے اٹھ کھڑا ہوگا. زمین سب کھا لے گی, صرف عجب الذن انبیاء کرام کے نہیں کھاتی, اکثر لوگ کھا لیتی. اس ہڈی سے اللہ تعالیٰ پورا جسم بنا کے تیار کرے گا. تو وہاں بھی بارش ہوگی. دوسرا سر پھونکنے کے بعد بارش ہوگی, بارش ہوتے ہی سب اور اٹھ کھڑے ہو جائیں گے. یہ حدیث میں بات آئی. پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے اور بہروں کو سنا نہیں سکتے. تو یہاں جو ہے ایک مسئلہ آتا ہے, کیا مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ آپ نہیں سنا سکتے, اللہ چاہے سنا سکتا ہے. اتنی بات
کمپلیکیٹ کر لوگوں سے. مردے سنتے ہیں کہ نہیں؟ مردے سنتے ہیں یا نہیں؟ اللہ چاہے تو سن سکتے ہیں, نہیں تو نہیں. اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. دفن کرنے کے بعد ابھی جو ہے تم لوگ جاتے رہتے ہیں, تمہارے پیروں کی چاپ سنتا ہے مردہ, جس میں آتا ہے تو سنتا ہے. تو اللہ کیا بول رہے ہیں, تم نہیں سنا سکتے, اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. تم جا کر سلام کرو, بولیں گے سلام کرے کیا مردے کو؟ تمہارا کام سلام کرنا ہے, پہنچانا اللہ کام ہے. تو اللہ اپنے رسول کہہ رہے ہیں کہ تم نہیں سنا سکتے. جب اللہ کو نہیں سنا تو ہمیں کیا سنا سکتے ہیں؟ اللہ سنا سکتا ہے. دوسری جگہ ہے کہ ان کو جو ہے فِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ, سماع موتا, مردوں کا سننا, یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو سنا سکتا ہے. رسول کچھ بول رہا ہے, تم نہیں سنا سکتے, ہمیں تمہیں کیا سنا سکتے بولو؟ اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے. تو سنتے ہی کب اللہ تعالیٰ ان کو سنانا, اللہ انتظام کرا سنانے کا, سنا سکتے ہیں, نہیں تو نہیں. یہ لوگ جو مردوں کو پکار رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, سب بالکل بیکار ہے. اللہ چاہے تو سنا دے گا, اللہ چاہے تو نہیں سنائے گا. بس یہ کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو ہو گیا. نہیں تو انہوں سن رہے ہیں, انہوں یہ کر رہے ہیں, بالکل ایک لوگوں نے کہا سنتے نہیں, ایسا بھی نہیں. اللہ چاہے تو ان کو سنا سکتا ہے, اللہ سنا سکتا ہے. اللہ کی اختیار کی بات ہے, ان کی بات ان کو سنانا کہ نہیں سنانا. تو یہ لوگ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں خبروں کے پاس, وہ سب اللہ کی اس میں ہے, ان کو کیا بھی خبر نہیں میرے خیال جو لوگ کر رہے ہیں. ہاں, تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو ہے درود سلام بھیجے, سو بولیں کہ قبر کے پاس آ کے سنو, کرو, میں ڈائریکٹ سن لیتا ہوں. بولے پھر یہاں سے درود سلام بھیج رہے ہیں, فرشتے لے پہنچا رہے ہیں. یہاں کا درود سلام جو ہے اگر حاضر ناز ہوتی تو یہ سوچو تمہیں کیا ہوتا تھا. یہ حدیث کو انکار کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ بولو, اللہ کے لیے حاضر ناظر بول رہے ہیں انہوں, تو حاضر ناظر ہیں تو فرشتے کیا کام کر رہے ہیں؟ بولو اللہ نے ایسے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو زمین میں کہیں بھی درود سلام میں لے کے اللہ کو پہنچا دیں. پھر میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں اللہ کو. بس ہم کو ماننا ہے وہ جو اللہ کو جواب دیے, فرشتے لے کے پہنچائے. قبر کے پاس جو کیا کرے گا تو میں ڈائریکٹ سن لیتا ہوں. تو یہ لوگ یہاں حاضر ناظر نہیں بول رہے ہیں, تو ان کی غلط ہوئی کہ نہیں بات؟ حاضر ناظر صرف اللہ کی ذات ہے, کوئی اور ذات حاضر ناظر نہیں. یعنی ہر جگہ حاضر ناظر ذات, اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے. کوئی ذات نبی کے رسول کسی کی بھی حاضر ناظر نہیں. تو اس طرح سے سماع موتا کا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کو سنتے ہی نہیں, ہم نہ معلوم نہیں. اللہ چاہے تو سنا سکتا ہے, بس نہیں چاہے تو نہیں سنا سکتا. یہ لوگ ان کو مرادیں مانگ رہے ہیں, وہ چیخ رہے ہیں, چلا رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, سب بالکل بیکار. کک سنیں گے ایسی بےہودہ بات, ان کک سنے گا. اس لیے کل وہ انکار کر دیں گے. جو اللہ کے نیک بندے ہیں کل انکار کر دیں گے, ہم کو معلوم نہیں کیا ہے, اللہ تو جانتا, تو کیا کرے, ہم نے کیا معلوم, ہمیں بولے بھی نہیں کرو انہوں کیا کریں, ہم کو کیا معلوم. تو کل پوری دیر انکار کریں گے لوگ, جن کو آج یا علی یا غوث جو بول رہے ہیں, یا علی یا غوث کا, انہوں بولے ہم تو بولے نہیں, ہم کو معلوم نہیں. ان کو سنا کو اللہ تعالیٰ اور غمگین کی کرتا ہوں. تو اسی بےہودہ باتیں ان کو سنایا گیا نہیں اللہ تعالیٰ. مطلب یہ لوگ جو کر رہے ہیں اسے بالکل بیکار. سنتے نہیں, کیا سنتے ہیں, تمہیں کیا معلوم. اللہ تعالیٰ کو نہیں سنا سکتا. اللہ کے بولا ہے تو نہیں سنا سکتا, بول رہے ہیں کہ ہمیں سنا سکتے ہیں, نہیں سنا سکتے. اللہ چاہے تو ہونے والا ہو, یہاں سے بات وہاں پہنچنے والی. اللہ انتظام کر رہا ہے ان کو بات کو پہنچانے کا. یہ میسیج ہے, وہاں پہنچنے کا انتظام اللہ کرا تو ہونے والا. تو توحید کے اور آخرت کے دلائل یہاں دیے گئے ہیں. انشاءاللہ ابھی ایک رکوع باقی کل ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, سلام علی المرسلین والحمد للہ.